نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، پھر ان کے بعد اموی خلیفہ، پھر عباسی خلیفہ، ایک بڑا کامیابیوں کا طویل صدیوں پر محیط سفر ہے۔ زوال سر ہمارا کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ سفر بالکل طویل ہے، جیسے آپ نے کہا خلفائے راشدین کا سفر ایک ایک اگر آپ ان میں سے لے لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور جن کو آپ سرکار نے چنا ہو اس میں تو غلطی کا اندیشہ بھی نہیں ہو سکتا، غلطی کا دور دور تک امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے۔ اب ان کا جو دور گزرا، ایک ایک کر کے گزرا نا، تو اپنے اپنے دور میں مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے کام کیے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ جو آگے انہیں لوگ چنے وہ بھی جو آگے پھر چنے، کیونکہ آگے ان کو ہینڈ اوور ہونا تھا، پھر جو طریقہ کار منتخب، یہ کوئی جمہوریت والا معاملہ نہیں تھا کہ ووٹ ڈالو، جس کو زیادہ ووٹ مل گئے وہ اگلا آئندہ آپ کا لیڈر ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جو آپ میں کردار کے لحاظ سے سب سے اچھا ہوگا وہی آپ کا لیڈر بنے گا۔ اب آج تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کردار کا تو کہیں نام ہی نہیں آتا، ہم تو ووٹ ڈال دیے، وہ کہتے ہیں نا کہ ووٹوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، تو بس تول لیے، یہ گن لیے آپ نے، اور جو کردار ہے اصل تو وہی بات ہے جو آپ نے اصل میں آدمی کا دیکھنا تھا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت ہے تو کردار کی بنیاد پر ہے۔ سر زوال کہاں پہ پھر شروع ہوا؟ اب جب زوال شروع ہوا تو لازمی چیز ہے ہمارے خلفائے راشدین اور پھر ان کے چنے ہوئے لوگ، اور یوں پھر چلتے چلتے ہم آ جاتے ہیں وہ جو جہاں پھر سارا کام جو شروع ہو گیا، جو بھی میں نے آپ سے بھی پہلے بات کی تھی، مغلیہ خاندان کے، اور ان کے تو بڑے پھر قصے ہیں کہ وہ رستہ ہی بدل گیا۔ جو مسلمان کئی صدیوں سے دنیا پر حکومت کر رہے تھے، اسی سفر کی بنا پر وہ یکدم اس میں زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ہم نے رستہ بدل لیا، ہم ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے، کہ ہمارا سارا زور جو ہے وہ کوئی پینے پلانے کی طرف چلا گیا، وہ رقص و سرور کی محفلوں کی طرف چلا گیا، دربار سجائے جاتے تھے تو جو رقص اور سرور کی محفلیں سجاتے تھے بڑے بڑے ان کو انعامات دیے جاتے تھے۔ تو اب سوچیں نا کہ مسلمان جنہوں نے تہذیب و تمدن کے لحاظ سے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ ان کا اور کوئی بھی آپ سائنس لے لیں، ٹیکنالوجی لے لیں، ایجادات لے لیں، ہر طرف مسلمانوں کی دھاک تھی۔ تو میتھمیٹکس لے لیں، فزکس لے لیں، کیمسٹری لے لیں، ان ساری چیزوں میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ بالکل ایسے۔ یہ ہے جو لفظ آپ بات کر رہے ہیں کہ زوال کہاں سے شروع ہوا، جب ہم نے ان چیزوں کو ہٹایا، تقویٰ اور قناعت چھوڑ دی، تقویٰ قناعت چھوڑی، دین کو چھوڑا، اب دنیا کی طرف چل پڑے۔ تو جب دنیا کی طرف چلے تو پھر یہی ہونا تھا، پھر وہ مغلیہ دور کی داستانیں ہیں، ایک سے ایک، ایک سے ایک، اور علامہ اقبال نے اس کو باقاعدہ اس کی ایک سمری بنا دی کہ کبھی اے نوجوان مسلم تصور بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یعنی وہ کیا اونچی جگہ تھی جس کا تو تارا ٹوٹ گیا، تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، پھینک دیا، آسمان سے زمین پر پھینک دیا۔ یہ ہمارے علامہ اقبال جو مفکر بہت بڑے اور عالم بہت بڑے، یہ ان کے احساسات ہیں کہ مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ کیا تھا، اور جب وہ اس راستے سے ہٹے تو پھر تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے، یہ ہے تیری اسلاف۔ یعنی نوجوان مسلمانوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ تیرا ماضی یہ ہے، جب دنیا ساری کے اوپر تیرا راج تھا، اور وہ راج اس وقت ہٹا جب تو اپنے دین سے، اپنے راستے سے ہٹ گیا، وہ راستہ جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، ان کے صحابہ اکرام، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر ان کے آگے لوگ، جب تک وہ اس راستے پہ چلتے رہے، مسلمان آسمان کی طرف جا چکے تھے۔ مگر یہ راستہ کیا بدلا کہ بس پھر وہ مغلیہ خاندان تک جو کہانی آئی، اور بڑے بڑے بادشاہ، ان کے طور طریقے، وہ پہچانے ہی ان چیزوں سے جاتے تھے کہ دربار کتنا بڑا ہے، رقص و سرور کی جو محفلیں، شاہ خرچیاں کتنی ہیں، اور ان کی طرف سارا دھیان جب چلا گیا،
وہی شیش محل تو تاج محل، محلوں کی طرف چل پڑے. تعلیم کہاں گئی، دین کہاں گیا. اور جب یہ ہمارے مغلیہ بادشاہ یا مغلیہ شہنشاہ یہاں پر یہ دربار، یہ تاج محل، شیش محل بن رہے تھے، تو اس وقت مغرب میں یونیورسٹیاں بن رہی یونیورسٹیوں کی سینکڑوں یونیورسٹیاں بن رہی تھی. وہ تعلیم اس کو دور کی یونیورسٹیاں دیکھیں اور وہ کس طرح تیزی سے تعلیم کی طرف جا رہے تھے. یعنی جو ہمارا خاصہ تھا وہ مغرب نے لے لیا. آج مغرب کہاں ہے؟ اوپر جا رہے تھے، ہم نیچے آ آج مغرب کہاں ہے؟ اب ہم تقلید کرتے ہیں ان کی. سارا سائنس، ساری جو ایجادات ہیں وہ ساری ان کے پاس چلی گئیں. اور آج ہر جو نئی چیز ایجاد ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے ایجاد کر لی. ہم تو اس قابل نہیں ہیں اب تو. لیکن ہمارے پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ میں اب ریاست مدینہ بناؤں گا. تو وہ انہوں نے اپنا ہوم ورک، جتنی جدوجہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ظاہر سی بات ہے ان کا کمپیریزن تو ان کی شخصیت کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا ہم، یا کوئی اور ان کی خاک برابر بھی نہیں. لیکن یہ خواب ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے دیکھا، قوم کو بھی دکھایا ہے. تو وہ کس طرح سے بنائیں گے؟ کیا انہوں نے اپنی یہ جدوجہد ہوم ورک پورا کیا؟ اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھے ہیں جو ریاست مدینہ بنانے میں ان کی صحیح معنوں میں ہیلپ کر سکیں؟ نہیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ خواب اچھا ہے، مگر اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کام کے بغیر تو خواب مکمل نہیں ہوا کرتے. اس میں پھر قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے نا، کہ اگر میں کہوں کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب میں انتظار کروں کہ یہ کب پورا ہو، اور تب تک صرف میں زبان درازی کرتا رہوں، بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے بیانات دیتا رہوں. خواب ایسے تو نہیں پورے ہوا کرتے. اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے آپ کو کام بھی اس کے مطابق کرنا ہوگا. ایسے خواب پورے ہوا کرتے ہیں. اور اللہ بھی فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے تگ و دو کی. اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی. اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف خوابوں کی حد تک نہیں رہنی چاہیے. اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ پڑھا جانا چاہیے. یہ ہم نے تو ایک چھوٹی سی بریف ہسٹری اس کی پیش کر دی نا. اگر آپ واقعی اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری لگائیں کہ اگر ہم نے اس کی بنیاد رکھنی ہے تو کس جگہ سے بنیاد رکھی جائے. سر نقشہ قدم تو وہی ہوگا نا جو سرکار نے پیش کیا. سرکار کے دور میں جب قحط پڑتا تھا، معاشی بحران پیدا ہوتا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ڈونیشن دو، بلا لیتے اور پوچھتے تھے کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو. جو دوسرے لوگ تھے جو صاحب حیثیت تھے، بالکل انہیں بلا لیتے تھے، انہیں بلاتے تھے، پورا ہر چیز لا کے دے دیتے تھے. اور اس حد تک کہا جاتا تھا کہ گھر کیا چھوڑا ہے، کہ وہ فرماتے تھے اللہ اور اس کے نبی کی محبت گھر چھوڑا ہے. اتنا ایمان تھا کہ میں جب اپنے پیارے نبی کی محبت چھوڑ آیا ہوں تو یہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ اللہ پھر بھر دے گا. یہ ہے ایمان، پاکستان کو یہ ہے تقویٰ. معاشی مسائل کا سامنا ہے، قحط تو نہیں ہے لیکن چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. تو پھر کہاں ہیں وہ لوگ جو اس یہی تو بات ہے، اپنے خزانوں کا رخ جو ہے وہ غریبوں کی طرف موڑ دیں. وہ یہی تو بات ہے. ساتھی تو بیٹھے ہیں ایسے، یہی تو بات ہے. امیر تو بہت ہیں پر دل وہ نہیں ہے، دل تو وہ نہیں ہے. تبھی تو غربت جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، سود بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ جب تک آپ بنیاد ہی صحیح نہیں رکھیں گے عمارت کہاں سے تعمیر ہوگی؟ یہ گھر میں نے بنایا ہے، اگر اس کی بنیاد ہی اچھی نہیں ہوتی تو کیا یہ بن جاتا؟ یہ عمارت کیا بن جاتی؟ نہیں بن سکتی تھی، یہ بننے سے پہلے ہی گر جاتی. تو اگر اس میں محنت کی ہے، ایک طریقے کے مطابق بات اس کی اپنے بنیاد رکھی ہے، تو پھر یہ گھر جو ہے میری مرضی کے مطابق تیار ہو کے اوپر چڑھ گیا نا. یہی بنیاد آپ کو رکھنی ہے تو ریاست مدینہ کے لیے. ریاست کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ اچھا خواب ہے آپ کا. قربانیاں دینی پڑیں گی سر. قربانیاں تو دینی پڑیں گی، 100% آپ کو دینی پڑیں گی کہ اس منزل کی طرف جانے کے لیے. یعنی مسلمانوں کا سارا زمانہ قربانیوں سے نہیں بھرا ہوا. خود نہیں کھاتے تھے، آنے والے کو سارا اٹھا کے دے دیتے تھے. آپ نے کہا کہ جیسے کہتے تھے کہ بھئی لے آؤ، ضرورت ہے، تو اپنا جو بھی کمایا وہ سارا لوگ اٹھا کے لے آتے تھے. قربانی تھی نا، صدیق نے تو سارا ہی دے دیا. سارا ہی دے دیا.
سارا دے دیتے عثمان تھے. غنی آدھا لے ایک حد تک تو یہ تھا کہ کچھ رکھا اور باقی دے دیا, کوئی زیادہ بڑھ کے لے آیا کم رکھ دیا, پر ان کا تو قصہ یہ ہے کہ سب کچھ